دین اور دنیا کو الگ کیوں کیا ہوا؟ جب حرام کی طرف جا رہے ہیں آپ کہیں کہ حضرت پیسہ اس میں زیادہ ہے، اس میں نوٹ زیادہ ہیں، اس میں اپرچونٹیز زیادہ ہیں، تو اللہ اسی میں تو تمہیں آزما رہا ہے کہ ایک چیز تمہیں دکھا رہا ہے کہ وہ ہے حرام لیکن اس میں دنیاوی لحاظ سے پیسہ زیادہ ہے۔ اب اللہ تمہیں آزماتا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو یا پیسے کی مانتے ہو، اور اگر تم نے اللہ کی مان لی تو ایسا نہیں تمہیں غریب رکھے گا، یہ آزمائش تم پر ڈالی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں ایک اپرچونٹی دکھ رہی ہے حرام کی، تم اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دو تو اللہ 10 اپرچونٹی حلال کی تمہیں عطا فرما دے۔ ایک دفعہ ہاتھ روک کے تو دیکھو، ایک دفعہ بچ کر تو دیکھو، اللہ کے لیے بچو گے تو اللہ 10 راستے نکال دے گا، لیکن کود پڑو گے اس میں تو اللہ نے کہا فمن اعتدی بعد ذلک، اگر کوئی حد سے بڑھے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ زندگی میں یاد رکھیے، ضروری نہیں ہے آپ کے قریب بہت ساری اپرچونٹیز ہیں تو آپ کود پڑیں اس میں حرام بھی ہوں تو۔ حرام سے بچیے، اور کس لیے بچیے؟ بچیے اس لیے کہ اللہ پر ہم بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، میرے رب نے جو حلال کیا ہم اسے مانیں گے، جو میرے رب نے حرام کیا اس کی طرف ہم ہاتھ بھی نہیں بڑھائیں گے۔ یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 7ویں سپارے کے تیسرے رکوع کا آغاز ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے 94۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والوں، ہم ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، بشیء من الصید، شکار کی آزمائش میں، شکار کے معاملے میں۔ فرمایا کہ تنالہ ایدیکم ورماحکم، حالانکہ شکار تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ چکے ہوں گے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے تم میں سے وہ لوگ جو اللہ پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ حالت احرام کے اندر شکار کرنا حرام ہے۔ اب جب حدیبیہ کا واقعہ ہوا، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین احرام میں تھے۔ اب احرام کے اندر اللہ نے کیا کیا کہ ہرن قریب سے گزر رہے تھے، جو بڑے مرغوب ان کے شکاری جانور تھے وہ سارے کے سارے قریب ہو کر گزر رہے تھے۔ کچھ اتنے قریب ہو کر گزر رہے تھے کہ نیزہ مارنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، بلکہ صرف سواری سے اتر کر ہرن پکڑ لیتا تو ہاتھ میں آ جاتا۔ تو اللہ نے کہا کہ اب احرام کی حالت ہے، لیکن آزمائش کیا ڈالی کہ اب اللہ نے چاہا کہ دیکھتے ہیں کہ تم بن دیکھے اللہ پر کتنا ایمان رکھتے ہو۔ کوئی نہیں دیکھ رہا شکار کرتے ہوئے، اور جس خدا کو تم مانتے ہو اس کو بھی تم نے نہیں دیکھا، لیکن تمہاری نظر میں خدا کا حکم بڑھ کر ہے یا جو مرغوب جانور ہے یہ بڑھ کر ہے۔ تو حدیبیہ کے اندر کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ اللہ نے کہ وہ حالت احرام میں بھی تھے، بھوکے بھی تھے، تو قریب ان کے پسندیدہ جانور قریب سے گزر رہے تھے، نیزے بھی ان کے پاس تھے اور ہاتھ بھی ان کے ایسے تھے کہ ہاتھ بڑھاتے تو پکڑ لیتے، لیکن اللہ نے چاہا کہ اب ہم آزمائیں تمہیں کہ تم اللہ کا حکم مانتے ہو یا تم اپنی پسندیدہ چیز کے پیچھے دوڑتے ہو۔ اور اللہ نے فرمایا کس لیے یہ کیا؟ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ ظاہر کرے تم میں ان لوگوں کو جو اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں۔ فمن اعتدی بعد ذلک، تو جو اس کے بعد حد سے بڑھے، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بعض اوقات دیکھیں یہ بات تو حالت احرام کی ہے، لیکن اس آیت کو آپ بڑے پرسپیکٹو سے سمجھیے۔ بعض اوقات زندگی میں کچھ ایسی اپرچونٹیز آپ کو ملیں گی جس میں پیسہ بہت ہوگا لیکن ہوگی حرام۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں گے کہ یار میں تو دیندار آدمی ہوں، نمازی پرہیزی آدمی ہوں، مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ تو آدمی سوچتا ہے یار اپن نمازیں اور بڑھا دیں گے، تسبیحاں اور زیادہ کر دیں گے، لیکن یہ نوٹ نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح امریکہ میں کتنی ملٹیپل اپرچونٹیز لوگوں کو ملتی ہیں۔ لوگ حاجی نمازی بنے ہوتے ہیں لیکن سارے الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں مسجدوں میں کئی لوگوں کو ایسا جانتا ہوں کہ جو مسجد میں حاجی بن کے آتے ہیں اور ان کے کاروبار، ان کے معاملات باہر سارے فراڈ پر مبنی ہیں۔ تو وہ دین اور دنیا کو الگ کیوں کیا ہوا آپ نے؟ جب حرام کی طرف جا رہے ہیں آپ کہیں کہ حضرت پیسہ اس میں زیادہ ہے، اس میں نوٹ زیادہ ہیں، اس میں اپرچونٹیز زیادہ ہیں، تو اللہ اسی میں تو تمہیں آزما رہا ہے کہ ایک چیز تمہیں دکھا رہا ہے کہ وہ ہے حرام لیکن اس میں دنیاوی لحاظ سے پیسہ زیادہ ہے۔ اب اللہ تمہیں آزماتا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو یا پیسے کی مانتے ہو۔
اور اگر تم نے اللہ کی مان لی تو ایسا نہیں تمہیں غریب رکھے گا، یہ آزمائش تم پر ڈالی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں ایک اپرچونٹی دکھ رہی ہے حرام کی، تم اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دو تو اللہ 10 اپرچونٹی حلال کی تمہیں عطا فرما دے۔ ایک دفعہ ہاتھ روک کے تو دیکھو، ایک دفعہ بچ کر تو دیکھو، اللہ کے لیے بچو گے تو اللہ 10 راستے نکال دے گا، لیکن کود پڑو گے اس میں تو اللہ نے کہا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر کوئی حد سے بڑھے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ زندگی میں یاد رکھیے، ضروری نہیں ہے آپ کے قریب بہت ساری اپرچونٹیز ہیں تو آپ کود پڑیں اس میں، حرام بھی ہوں تو حرام سے بچیے۔ اور کس لیے بچیے؟ بچیے اس لیے کہ اللہ پر ہم بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، میرے رب نے جو حلال کیا ہم اسے مانیں گے، جو میرے رب نے حرام کیا اس کی طرف ہم ہاتھ بھی نہیں بڑھائیں گے۔ اور پھر یہ جو بات کی نا لیعلم، کہا کہ تمہارے نیزے اور تمہارے ہاتھ ان کے قریب ہیں، یہ ہے تو شکار کے لیے، لیکن بعض اوقات آدمی کے ہاتھ میں ڈیل ہوتی ہے، اور ہاتھ میں ڈیل ہو کر چھوڑنا اللہ کے لیے، یہی تو کمال ہے۔ ایک غریب آدمی کہے میں نے کبھی رشوت نہیں لی، تو مسئلہ یہ کہ تو نے رشوت اس لیے نہیں لی کہ تجھے رشوت دی کسی نے نہیں۔ رشوت نہ لینے کا دعویٰ تو وہ کرے جو کسی بڑی پوسٹ پر بیٹھا ہو، اس کو لوگوں نے آفر کی ہو ملٹیپل ٹائم، اب وہ ڈینائی کرتا ہے، تو یہ اللہ کے لیے۔ پھر اب یہاں پر پھر دوبارہ بات ہوتی ہے کہ حالت احرام میں اگر کسی نے کوئی جانور مار دیا، اب کریں کیا؟ اب ہم تو ابھی اس زمانے میں تو وہ جانور مارنے والے تعلق نہیں پیدا ہوئے۔ بعض اوقات کیا تھا کہ لوگ مکہ شریف آتے تھے تو راستے میں احرام پہن لیتے تھے، اب راستے میں جنگل تھا، کھانا کی ضرورت ہوتی تھی تو شکار کر کے اپنا راستہ گزارتے تھے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی حالت احرام کے اندر جانور مارے تو کیا کرے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، صید کہتے ہیں ایک ہوتا ہے سین سے، یہ صاد سے ہے، صید کا معنی شکار۔ ایمان والو قتل نہ کرو شکار کو، وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا، اور تم میں سے جو کوئی ان کو قتل کر دے، یعنی شکاری جانوروں کو قتل کر دے، متعمدن جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جو مویشی جانوروں سے اس نے شکار کیا ہے تو نعم میں سے، مویشی جانوروں میں سے اس کے بدلے میں ایک جانور دینا پڑے گا۔ یعنی اگر کوئی گائے کے برابر جانور کا مارا ہے تو اب گائے دینا پڑے گی اس کے کفارے میں، اگر کوئی ہرن وغیرہ مارا ہے جو بکرے کے برابر ہے تو بکرا بکری دینا پڑے گی کفارے میں۔ اللہ کہہ رہا یحکم بہ ذوی عدل منکم، اور فیصلہ کریں گے تم میں سے 2 آدمی۔ کس بات کا فیصلہ کریں گے؟ آدمی، 2 آدمی جو عادل ہوں گے، جو اس جگہ کی مارکیٹ جانوروں کی جانتے ہوں گے، پہلے وہ فیصلہ کریں گے، تم فیصلہ نہیں کرو گے جانور کون سا لینا ہے، کیونکہ تم تو فیصلہ کرو گے سستی والی بات کا۔ فیصلہ کریں گے ان 2 بندے، تم بلاؤ گے ان کو، دیکھو یار یہ جانور مجھ سے مر گیا حالت احرام میں، اب تم بتاؤ کتنی قیمت کا ہوگا یہ۔ وہ آئیڈیا لگا کر بتائیں گے کہ یار یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید $700 یا $800 کا پڑے گا یا 1000 کا ہے۔ وہ فیصلہ کریں گے، اب اسی قیمت کا جانور تمہیں لینا ہے، تمہیں فیصلہ نہیں کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہدیم بالغ الکعبۃ، اور وہ جانور کیا کیا جائے گا؟ وہ ہدیہ ہوگا کعبے کی طرف پہنچنے والا۔ تو اس لیے کفارے کا جو جانور ہوتا ہے، جو دم کا جانور ہوتا ہے، اس کو حدود حرم میں کاٹنا ضروری ہے۔ یعنی اگر کسی شخص پر دم لازم ہو گیا حرم کے اندر، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ امریکہ میں آ کر جانور کاٹ دے اور کہہ دے میرا دم دے دیا۔ دم دینا حرم کی حدود میں ضروری ہے، کسی نے حرم کی حدود سے باہر دم دیا تو دم نہیں ہوگا۔ تو فرمایا ہدیم بالغ الکعبہ، وہ جو جانور ہے وہ ہدیہ ہے، اور بالغ الکعبہ کعبے کی طرف پہنچنے والا ہو، یعنی جو بھی جانور خریدیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی جانور اویلیبلٹی نہ ہو، جانور نہ خریدے جا رہے ہوں، یا مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجئے جیسے ابھی کرونا کا معاملہ ہے، جانوروں پر پابندی لگ جائے کہ بھائی ابھی جانوروں میں بیماری آ رہی ہے تو کوئی بھی جانور بیچا نہیں جائے گا، ایسی کوئی کنڈیشن آ جائے، تو اب آدمی کے پاس جانور نہیں ہے کفارے میں دینے کے لیے، تو کیا کرے؟ او کفارۃ طعام مساکین، وہ کیا کرے کہ جتنے کا جانور اسے خیرات کرنا تھا، یعنی $1000 اگر بن رہے تھے تو $1000 اب وہ کریں گے، مسکینوں کو $1000 کا کھانا کھلائیں گے۔ یا تو جانور ہے یا مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ کتنا کھلانا ہے؟ جتنے کا جانور مارا ہے اتنے جانور کا مال کا جو ہے وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔
او عدلو ذالک صیامن، اگر مسکین بھی نہیں مل رہے، آپ کو اویلیبلٹی نہیں ہے، سارے امیر لوگ پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر، اب حرم کی حدود میں مسکین ڈھونڈنے کو نہیں ملتا آپ کو، تو کیا کریں گے آپ؟ فرماتے ہیں او عدلو ذالک صیامن، یا اتنے روزے رکھے، کتنے روزے رکھے؟ برابر روزے رکھے، یعنی $1000 میں جتنے مسکین کھائیں گے کھانا، ایک مسکین کا ہوا ایک صدقہ فطر۔ اب صدقہ فطر لگا لیں کتنا ہے، جتنے صدقہ فطر $1000 میں بنیں گے اتنے روزے رکھیں، یعنی $1000 میں اگر $50 کا صدقہ فطر لگائیں تو کتنے بن گئے صدقہ فطر؟ 20، اور 100 کا لگائیں تو 10۔ تو اگر $50 کا صدقہ فطر لگائیں گے تو اگر مسکین بھی نہیں ہے اور جانور بھی خیرات نہیں کیا تو پھر روزے کتنے رکھنا پڑیں گے؟ 50 کو لگائیں گے تو 20 روزے رکھنا پڑیں گے جانور مارنے کی وجہ سے۔ لیذوق وبال امری، تاکہ تم چکھو اپنے کام کا وبال جو تم نے کیا حالت احرام میں۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ کہتا ہے جو تم نے پہلے کر دیا، اس سے پہلے حالت احرام میں پہلے تم نے شکار کر لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ ومن عاد، لیکن اب جو اس بات کو لوٹائے، دوبارہ کرے وہ کام، فینتقم اللہ من، تو اللہ رب العزت انتقام لینے والا ہے اس سے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالی غالب ہے انتقام لینے میں۔ اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو انتقام لے مظلوم کا؟ اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو انتقام لے لوگوں سے؟ احل لکم، اب یہ جو بات کی تھی شکار کی، ایک ہوتا ہے صید البر، ایک ہوتا ہے صید البحر، ایک ہوتا ہے خشکی کا شکار، ایک ہوتا ہے سمندری شکار، دونوں میں فرق ہے۔ احل لکم صید البحر، اللہ نے حلال کر دیا تمہارے لیے صید البحری، سمندر کے شکار کو، وطعامہ متاع لکم، اور وہ تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے، کھانے کی چیز ہے، وللسیارہ، اور سیارہ کے لیے، مسافر کے لیے، پورے قافلے کے لیے کھانے کی چیز ہے۔ اب سمجھیے پہلے بات کو کہ خشکی کا جانور حرام ہے مارنا اور حالت احرام میں سمندر کا جانور حلال ہے، کیوں؟ کیونکہ خشکی کا جانور اس لیے حرام ہے کیونکہ خشکی پر جب آپ ہیں تو آپ کے پاس اور بھی چیزیں کھانے کے لیے، آپ مارکیٹ سے گوشت پرچیز کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جانور ماریں، لیکن جب آپ سمندر میں چل رہے ہیں اور ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو وہاں مارکیٹ تھوڑی ہے سمندر میں جہاں سے آپ کچھ پرچیز کر سکتے ہیں، وہاں تو بھوکے مر جائیں گے، تو اس لیے وہاں پر کوئی آپشن نہیں ہے سمندر میں، تو پھر آپ جو ہے وہاں پر سمندری جانور کا شکار کر سکتے ہیں، لیکن خشکی کے اندر آپشنز موجود ہیں تو وہاں پر شکار نہیں کر سکتے۔ وحل لکم، اب یہاں سے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک سمندری جانور دوسرے بھی حلال ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو ہے سمندر کی صرف مچھلی کی جو قسمیں ہیں وہ حلال ہیں۔ اس لیے جب بھی میں جاپان گیا تو کچھ لوگ آکٹوپس کھا رہے تھے، کچھ لوگ جو ہے کچھ سمندر کی اور چیزیں بھی کھا رہے تھے، کوئی سیپ کھا رہا تھا، تو ایک بندہ مجھے ایک ریسٹورنٹ پہ لے گیا اور اس نے ایک مچھلی اور بھی آرڈر کی، کچھ چیزیں اور منگائیں، تو کچھ پکوڑے ٹائپ کی چیزیں بھی تھیں، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس پکوڑے کے اندر وہ جو سیپ کے اندر وہ جو نکلتا ہے کیڑا، وہ اس کا یہ پکوڑا ہے۔ استغفر اللہ، میں نے کہا زندگی میں کبھی ہم نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو یہاں پر بھی اس طرح ایک بندے نے مجھ سے پوچھا وہ جو کیکڑا ہوتا ہے، کیا انگلش میں پتہ نہیں، نہ جانے کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں کریپ وغیرہ کہتے ہیں، تو مجھ سے کسی نے کہا مفتی صاحب میں اور میری مما بڑے شوق سے سوپ پیتی ہیں اس کا، ہم پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے؟ تو میں نے اسے یہ کہا کہ احناف کے نزدیک سمندر کی صرف مچھلی حلال اور کوئی جانور حلال نہیں، لیکن دوسرے علماء کے نزدیک، ائمہ کے نزدیک اس آیت سے وہ مراد لیتے ہیں، اور بھی دلائل ان کے پاس ہیں، وہ کہتے ہیں سمندر کے دیگر جانور کھانا بھی حلال ہے۔ پھر اس طریقے سے شرم کا معاملہ آ جاتا ہے کہ شرم کھانا حلال ہے کہ نہیں۔ اب شرم کے معاملے کے اندر یہ کہ شرم جو ہے یعنی کہ جھینگا جس کو ہم کہتے ہیں، شرم جو لوگ اس کو مچھلی کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ مچھلی کی قسم میں سے ایک قسم ہے، تو ان کے نزدیک وہ جہاں کھانا جائز ہے۔ جو اسے ایک کیڑا کنسیڈر کرتے ہیں ان کے نزدیک وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اب کیا ہو گیا؟ ڈفرینس آف اپینین ہو گیا۔ جب ڈفرینس آف اپینین ہو گیا شرم کے بارے میں، تو شرم کے بارے میں علماء نے لکھا کہ شرم کھانا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ تو شرم لوگ کھاتے ہیں لیکن مکروہ اس لیے ہے کہ جو اس کو کیڑے کی قسم سمجھتے ہیں وہ اس کو مکروہ کہتے ہیں، جو اس کو مچھلی کی قسم سمجھتے ہیں وہ اس کو کھاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایک دو ڈاکٹر سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں اگر سائنٹیفکلی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں گے تو شرم مچھلی کی اقسام میں سے نہیں آتا، بلکہ جو اس کی سپیشیز ہیں وہ کیڑے کی اقسام میں سے آتا ہے، تو اس لیے حرام نہیں ہے، کوئی مکروہ تحریمی بھی ہم اس کو نہیں کہتے۔ لیکن یہ کہ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کسی نے
کہ شرم کھانا حلال ہے کہ نہیں، آپ نے یہی جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ بھئی کچھ لوگ اسے مچھلی کی قسم سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے اسے جو ہے کیڑے کی قسم میں سمجھتے ہیں، تو یہ اس لیے مکروہ ہے، حرام نہیں کہہ سکتے ہم اس کو۔ لیکن پھر فرماتے ہیں الحمدللہ فقیر کے گھر پہ آج تک کبھی نہیں پکا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی سید اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کہ الحمدللہ لکھتے اس میں، الحمدللہ فقیر گھر پہ کبھی شرم نہیں پکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ بہت سے لوگ ہیں بریانی وغیرہ بناتے ہیں، بہت سے لوگ کہیں گے مفتی صاحب نے آج شرم کی بریانی بھی ہماری جو ہے نا ختم کروا دی، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ختم کیجئے، میں نے ایک شرعی مسئلہ بیان ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کھانا جائز ہے کہ نہیں ہے، تو دونوں موقف پائے جاتے ہیں۔ جو نہیں کھاتا تو احتیاط کرے، جو کھاتا ہے تو پھر حرام بھی نہیں ہے۔ وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، حلال کر دیا تمہارے لیے سمندر کے شکار کو، اور تمہارے کھانے کے لیے تمہارا دسترخوان ہے، تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں، وَلِلسَّيَّارَةِ، اور قافلے کے لیے بھی کھانے کی چیز ہے، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ، لیکن حرام کر دیا تم پر، صید البر، بحر مانے سمندر، بر مانے خشکی، وحرم، اور پہلے کیا تھا، احل، حلال کر دیا، وحرم، حرام کر دیا تم پر، صید البری، اور خشکی کا جانور، خشکی کا شکار، ما دم تم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، جب تمہیں اس کی بارگاہ میں جمع کر کے لایا جائے گا، قیامت کے دن سب ہم جمع ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے نا، اس دن سے ڈرو۔ جو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال جانو، جو حرام کیا حرام جانو۔ بھی فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اور بنایا اللہ نے کعبے کو، کیا بنایا، بیت الحرام، حرمت والا گھر۔ اگرچہ آپ دیکھیں چار دیواری تو ہے صرف، لیکن کیا ہے، بیت الحرام، حرمت والی جگہ، ادب والی جگہ، کس نے بنائی، اللہ نے بنائی۔ پوری دنیا میں کوئی چار دیواری بالکل اسی طرح کی بنا دے اور اس سے زیادہ خرچہ کر دے، تو کیا اس کی حرمت وہ ہو سکتی ہے؟ وہ کہے یہ بھی بلیک ہے، وہ بھی بلیک ہے، یہ بھی چار ہے، وہ بھی چار ہے، نہیں، کیونکہ جس اس پرٹیکولر مقام کو عزت دینے والا اللہ ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بنایا کعبے کو ادب والا گھر، قیام للناس، لوگوں کے لیے کھڑا ہونے والا، لوگوں کے قیام کا ذریعہ، والشہر الحرام والہدیہ والقلائد۔ اب یہ چار چیزوں کو اللہ نے فرمایا، اللہ نے کعبے کو اور حرمت والے مہینوں کو اور ہدیہ کو اور قلائد کو لوگوں کے لیے امن کے قیام کا ذریعہ بنایا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ جو کعبہ ہے وہ صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی مکے کے اندر، کعبہ جو تھا مکے کے اندر وہ ایسی مرکزیت اس کو حاصل تھی کعبے کو کہ کعبہ جو ہے وہ تمام عرب کے لیے کاروبار کا اور کھانے کمانے کا بھی ذریعہ تھا۔ لوگ حج پر آتے تھے، بزنس کرتے تھے، کماتے تھے، اچھی بزنس ہوتی تھی۔ تو کعبہ جو ہے وہ کعبے کی وجہ سے لوگوں کو بڑی آسانیاں مل رہی تھی، تو اللہ نے لوگوں کو قیام کا ذریعہ کعبے کو بنایا۔ پھر فرمایا والشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کو بھی امن کا ذریعہ بنا دیا اللہ نے لوگوں کے لیے۔ حرمت والے مہینے کون سے تھے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ چار مہینے وہ تھے کہ قافلے نکلتے تھے، اور کوئی مکے جا رہا ہے، مکے جا کر طواف کرے گا، حج کرے گا، تو اللہ نے ان چار مہینوں کو ایسی حرمت والا بنایا تھا کہ کوئی ڈاکو قافلوں کو ان چار مہینوں میں نہیں لوٹتا تھا، جنگیں اس چار مہینوں میں نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ نے ان حرمت والے مہینوں کو لوگوں کے لیے امن کا ذریعہ بنایا۔ پھر فرمایا والہدیہ، اور ہدیہ کو بھی اللہ نے قیام امن کا ذریعہ بنایا۔ ہدیہ کس کو کہتے ہیں؟ ہدیہ اس جانور کو کہتے ہیں جو حج کرنے والا اپنے شہر سے اللہ کے گھر میں ذبح کرنے کے لیے لے کے جاتا ہے۔ حج کی جو قربانی ہے، شکرانے کی جو قربانی ہے، وہ جو جانور ساتھ لے کے جاتا ہے اس جانور کو ہدیہ کہتے ہیں۔ فرمایا اس ہدیہ کو بھی، کیونکہ جب آدمی قافلے میں جاتا اور ڈاکو دیکھتے کہ اس کے پاس ہدیہ ہے، یعنی وہ جانور ہے جو اللہ کی راہ میں ذبح ہوگا، تو پھر ڈاکو بھی یہ سمجھ جاتے تھے یہ قافلہ جو ہے وہ اللہ کے گھر جانے والا ہے، اس پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ والقلائد، قلائد کا معنی ہوتا ہے اس زمانے میں جانوروں کے گلے کے اندر ایک نشانی لٹکائی جاتی تھی۔ جانور جو تھے ان کے گلے کے اندر ایک نشانی کے طور پر ایک ہار ڈال دیا جاتا تھا، اس کو کہتے تھے قلادہ۔ تو اللہ نے فرمایا اگر کوئی حملہ کرنا چاہتا اور دیکھتا کہ اونٹ ہے کسی کے پاس لیکن اونٹ کے گلے میں ہار ڈلا ہوا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بقرعید کے دنوں میں آج کل بھی جو ہار وغیرہ ڈلے ہوئے ہیں اب تو بطور فیشن ڈالے جاتے ہیں،
لیکن اس زمانے کے اندر ہار جو تھا وہ اس بات کی علامت تھا کہ یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان ہوگا، اللہ کے لیے قربان ہوگا۔ تو وہ جب قلادہ دیکھتے تھے گلوں کے اندر، تو قلادہ دیکھ کر بھی وہ جو ہے حرمت والے مہینوں کا ادب کرتے ہوئے، قلادہ کا ادب کرتے ہوئے، ہدیہ کا ادب کرتے ہوئے، وہ ان معاملات کا ادب کرتے ہوئے لوگوں کو امن دیتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے ذالک لتعلموا، تاکہ اس کے ذریعے تم جانو کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ قلادہ سے میری ایک بات میرے صبح ذہن میں آ رہی تھی، دیکھیں جانور کے گلے میں پٹا ہے اللہ کا، تو وہ جانور دوسرے قافلے والوں کو بھی چوری سے بچاتا ہے۔ یہ نشانی کی جو ہے وہ مطلب خوبصورتی ہے۔ تو جس کے گلے میں اللہ کی نشانی ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ کس کا ولی ہے؟ ولی اللہ ہے۔ جس طرح یہ پٹا والا جانور اللہ کا تھا، وہ ولی بھی اللہ کا ہے۔ تو جب اس کی نشانی پورے قافلے کو چوری سے محفوظ کر لیتی ہے، تو جن کی نسبت اللہ والوں سے ہو جاتی ہے، ولیوں سے ہو جاتی ہے، جن کے پاس نشانی اللہ والوں کی، جو چشتی ہوتے ہیں، قادری ہوتے ہیں، نقشبندی ہوتے ہیں، اللہ والوں سے صرف نسبت ہوتی ہے ان کی، وہ نسبت سے ہر قسم کی مشکلوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اعلموا ان اللہ، اور جان لو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شدید ہے عذاب دینے میں، شدید العقاب۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، عذاب دینے میں سخت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ یعنی دونوں پہلو اللہ کی ذات میں، اللہ جلال والا بھی ہے، اللہ رحمان و رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا بھی ہے۔ اب تم یہ دیکھو کہ تم عمل کون سا کر رہے ہو، عذاب لینے والا کر رہے ہو کہ رحمت لینے والا کر رہے ہو؟ دو آیتیں ہیں اور اس پر یہ تیسرا رکوع مکمل ہوتا ہے۔ فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، اور نہیں ہے میرے رسول پر مگر صرف پہنچانا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو اللہ نے لگائی ہے، وہ صرف لگائی ہے پہنچانے کی۔ حضور نے حکم اللہ کا پہنچا دینا ہے، باقی تم جانو عمل کرتے ہو تمہاری بھلائی، نہیں کرتے ہو تمہارا نقصان۔ ہمارے نبی کی ذمہ داری تو صرف ہمارے حکم کو پہنچانا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون، اور اللہ جانتا ہے ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور یہ آخری آیت ہے اور بڑی کمال آیت ہے، آیت نمبر 100 یاد رکھیے، 100 آیت، اور واقعی سنچری کی آیت ہے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے حبیب فرما دیجئے خبیث اور طیب، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کام برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یہاں تک کہ تمہیں حیرت زدہ کر دے وہ چیز جو خباثت میں ہے لیکن کثرت میں ہے۔ یعنی دنیا کا فلسفہ کیا ہے؟ 5 روپے زیادہ ہیں یا 100 روپے زیادہ ہیں؟ 100 روپے زیادہ ہیں۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک ہیں 100 روپے حرام کے اور ایک ہیں 5 روپے حلال کے۔ اللہ کے نزدیک کون سے زیادہ ہیں؟ اللہ کے نزدیک 5 روپے زیادہ ہیں۔ اس طرح ایک طرف ہے ظالم لوگ، ایک طرف ہے مکار، فراڈی، چور، اس طرح کے لوگ ہیں، کثرت میں ہیں، پیسے والے ہیں، دولت مند ہیں، منصب والے ہیں، لیڈرز ہیں، حکمران ہیں، اور ایک طرف ہیں اللہ والے لوگ۔ تو کون دنیاوی لحاظ سے تم کہو گے وہ زیادہ پاور میں، وہ زیادہ اختیار میں؟ لیکن اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک وہ پاک لوگ جو سیدھے چلتے ہیں، امانت، دیانت، سچائی، پاک بازی، حلال کماتے ہیں، اگرچہ تھوڑا کماتے ہیں، زیادہ بڑے بڑے گھر نہیں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں ان کے پاس، لیکن وہ اور وہ برابر نہیں ہیں۔ جو پاک لوگ ہیں ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بڑا۔ تو وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں وَلَوْ أَعْجَبَكَ، اگرچہ تمہیں تعجب میں ڈال دے، خواہ تمہیں پسندیدہ ہو کثرت الخبیث، خبیث چیزوں کی کثرت تمہیں۔ آج اس دنیا میں کیا ہو گیا؟ اس دور میں جو ہم جی رہے ہیں، ہمارے دور کے اندر پاک لوگوں کی اور نیک لوگوں کی اور طیب لوگوں کی، حلال چیزوں کی وہ قدر نہیں۔ ہمارے ہاں مکاروں کی عزت ہے، فراڈیوں کی عزت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرب قیامت ہوگی، جب قیامت قریب آئے گی، تم دیکھو گے جن کے پاس کل پہننے کو بنیان نہیں تھے، وہ بڑے بڑے محلوں میں رہ کر فخر کریں گے۔ آپ نے
مجھ سے زیادہ زندگی کے سال گزار دیے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جن کے پاس چند سالوں پہلے کچھ پیسہ نہیں تھا، انہوں نے چوری کی، مکاری کی، فراڈ کیا، لوگوں کے پیسے کھائے، الٹے سیدھے کام کیے، پیسہ بنا لیا، اور ان کے پاس پہننے کو بنیان نہیں تھے، آج بڑے بڑے گھروں کے اندر رہتے ہیں، لیکن بڑے گھروں میں رہنے سے وہ پاک نہیں ہوئے، دولت آنے سے پاک نہیں ہوئے، کیونکہ ایک ہوتا ہے خاندانی آدمی، ایک ہوتے ہیں ظرف والے لوگ، ان کے پاس اگر پیسہ کم بھی ہو، ان کی چال ڈھال سے، ان کی گفتار سے پتہ چلتا ہے خاندانی آدمی ہے، اور اگر خاندانی آدمی نہ ہو، کم ظرف آدمی ہو، نکما آدمی ہو، فراڈی آدمی ہو، چاہے کتنی دولت لے آئے، لیکن اس کی گفتار سے، اس کے کردار سے، اس کے کریکٹر سے بتائے گا کہ یہ صاحب ظرف نہیں، یہ خاندانی آدمی نہیں ہے، تو آپ کو نظر آئے گا۔ وہ انڈیا کی ایک شاعرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے، ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے، یعنی کہ آدمی کا لہجہ بتا دیتا ہے کہ ذرا سے نوٹ اس کے پاس آتے ہیں تو اس کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے کہ جناب کیونکہ حلال سے آئے ہوتے تو نرمی لاتے، حلال سے آئے ہوتے تو خیر لاتے، حرام کا مال آیا ہے تو مزاج میں بدتمیزی لائے گا، مزاج کے اندر ظلم لائے گا، مزاج کے اندر حرام خوری لائے گا، کیونکہ حلال کے پیسوں میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، گھر میں بھی سکون رہتا ہے، اولاد بھی وفادار رہتی ہے، بیوی وفادار رہتی ہے، اور جو خبیث مال کھلاتا ہے، جو حرام مال کھلاتا ہے، نہ اس کی بیوی اس کی وفادار ہوتی ہے، نہ اس کی اولاد اس کی وفادار ہوتی ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کہہ رہا کہ اگر تمہیں خبیث چیزوں کی کثرت تمہیں اگر پسندیدہ ہے تو اللہ کہہ رہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندوں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والے بن جاؤ، کامیاب بن جاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں خبیث اور طیب کا فرق ہم پر واضح کر دے۔ بعض اوقات آدمی دنیا داری میں اس کے سامنے پٹا پڑ جاتا ہے، پردہ پڑ جاتا ہے، اس سے خبیث میں اور طیب میں فرق ہی نظر نہیں آتا، تو اللہ ہمیں وہ بصیرت عطا کرے کہ ہمیں حلال و حرام کی تمیز ہو، اور اللہ ہمارے حلال میں خوب برکت عطا کر دے، اور ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عظمی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔